کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تو ہوں، کوئی اللہ کی صدا دینے والا نہیں ہے، کیا بات۔ تم تو کنز مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، کوئی ہو جو مجھے جاننے والا ہو، مجھے پہچاننے والا ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی جان محمد کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے؟ ارادہ کیا کہ کوئی ہونا چاہیے۔ فقبض قبضة من نوره، اس نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فقبض قبضة من نوره، اپنے نور میں سے نور اپنی مٹھی میں لیا۔ مٹھی ہاتھ، یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ پاک مٹھیوں سے مانگ رہا، اپنا نور دست مبارک میں لیا۔ ثم قال کونی حبیبی، پھر اس نور سے خطاب کیا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا۔ ثم قال، پھر اس نور سے فرمایا کونی حبیبی، میرا محمد بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا حبیب بن جا۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ ایک تھا، پھر دو، کیا بات، پھر دو، کیا پھر خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا، دو ہیں، کوئی تیسرا نہیں بنا ہے۔ ابھی تیسرا نہیں بنا ہے، ابھی دو ہے، پہلے ایک تھا پھر دو، کوئی تیسرا نہیں بنایا۔ خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا، ابھی تیسرا نہیں بنا ہوگا، تاکہ جیسا تو مجھے دیکھے ویسا کوئی نہ دیکھے، کیا بات ہے، واہ اور جیسا میں تجھے دیکھوں ویسا کوئی نہ دیکھے، کیا بات ہے۔ اور تجھے بنایا ہے، ایسا بنایا کہ اب تیرے بعد جو مخلوق بنے گی، تیرا کمال یہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے تجھے، مانیں گے مجھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جانیں گے تجھے، پہچانیں گے مجھے۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اپنی پہچان کے لیے اس نے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ، دو ہیں، خدا جانے کتنا عرصہ یہ نور اللہ کے حضور حالت عبادت میں، اور پھر اس نور کے دو حصے کی۔ سبحان اللہ، اللہ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے پھر میرے نور کے دو حصے کی، فجزء انا وجزء علی، واہ 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 واہ، ایک جز سبحان اللہ، میں مصطفیٰ ہوں، دوسرا جز میرا مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، ابھی لگواتا ہوں نعرے، لیکن انشاءاللہ آگے کے چلتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جاگیں، خود بھی جاگیں، مجھے بھی جگائیں۔ میں بھی مینٹلی فریش نہیں ہوں، بیکاز آج کل مسلسل سفر ہے، جاگ رہا ہوں مسلسل، اور ابھی اسلام آباد خیبر توڑا ہے، جس نے خیبر توڑا، خیبر توڑا، اس علی کا نعرہ
علی میں یہ کمال کہ اس نے خیبر توڑا، علی کے نعرے میں یہ کمال تو ہے ہی کہ وہ آپ کی نیندیں بھی تو توڑ سکتا ہے۔ علی کا نعرہ کم از کم نیندیں تو توڑ سکتا ہے نا۔ اب پھر لگائے نعرہ حیدری کا، ساری کائنات کی تخلیق، ساری کائنات کی تخلیق۔ اب زمین بن چکی، آسمان بن چکے، چاند سورج ستارے ہر چیز کی تخلیق ہو چکی ہے۔ کائنات کا میلہ سج گیا۔ ایک روز مشیت یزدی نے چاہا، آواز دی جبریل جی رب کائنات، امر جبریل ان یأتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض، وبہاؤہا ونورہا۔ امر جبریل، جبریل کو آواز دی، جبریل جی رب کائنات، ان یأتیہ بالطینہ، آپ نے عنوان رکھا ہے حسن مصطفیٰ۔ عنوان کیا رکھا ہے؟ حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ اس حسن کا جو اہتمام کیا قدرت نے کیسے کیا، کس اہتمام سے اس حسن کو بنایا۔ امر جبریل، جبریل کو حکم دیا۔ الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس روایت کو لے کر آئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا جبریل جی رب کائنات، فرمایا زمین پہ جاؤ، زمین سے مٹی لے کے آؤ، ان یأتیہ بالطینہ، اور ہر جگہ کی مٹی، کہیں سے بھی مٹی نہیں چاہیے، ایک خاص مقام ہے زمین کا، وہاں سے لے کے اس کی 3 نشانیاں۔ یہ قلب الارض، وہ مقام زمین کا دل ہے، وبہاؤہا، وہ مقام زمین کی شان ہے، ونورہا، وہ مقام زمین کا حسن ہے۔ خوش آمدید ہماری خوبصورت نوجوان کا نشانیاں ہیں اس مقام کی، وہاں سے مٹی لے۔ یہ قلب الارض، وہ مقام زمین کا دل ہے، وبہاؤہا، بلندی وہی ہے زمین کی، شان وہی ہے، ونورہا، ساری روئے ارضی کا حسن وہی سمٹا ہوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب جبریل اکیلے نہیں آئے، مٹی منگوائی، اس لیے منگوائی تاکہ اس مٹی کو بشریت مصطفیٰ کی تخلیق کے لیے تیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک نور بنایا ہے، اس نور کو کسی بہتر بشریت میں رکھنا، کوئی فتوحا کا چہرہ بھی ہوگا، کیا بات ہے، واہ، کوئی واللیل کی زلف بھی ہوگی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ہوں گی، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ ہوں گی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی جان ہوگی، علم نشرح کا سینہ ہوگا۔ محبوب بنانا ہے، تخلیق حسن کے لیے، تخلیق حسن مصطفیٰ کے لیے جاؤ زمین سے مٹی لے کے۔ 3 نشانیاں ہیں، زمین کا دل ہے وہ مقام، بہاؤہا زمین کی شان ہے، ونورہا اور زمین کا حسن ہے۔ فہابت جبریل فی ملائکۃ الفردوس وملائکۃ الرفیع الاعلیٰ، اب اس مبارک مٹی جس سے حضور کا جسم پاک بنا،
اس کا پروٹوکول دیکھیں، جبریل اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کا جلوس لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ فحابت جبریل فی ملائکۃ الفردوس کا ملائکۃ الرفیع الاعلی، فرشتوں کی ہمراہی میں جبریل زمین پر اترے۔ عظمت مصطفیٰ کے اظہار کا سب سے پہلا جلوس اللہ نے یہ نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی ہمراہی میں زمین پر آئے۔ کہاں سے لی مٹی؟ مشرق مغرب شمال جنوب، بہت وسیع ہے اللہ کی زمین۔ ایک مقام وہ بھی ہے جہاں اللہ کا گھر بننا ہے، کعبہ بننا ہے، کعبے کے مقام سے بھی مٹی نہیں لی۔ کہاں سے لی؟ بشریت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق لیے کہاں سے لی؟ قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من موضع قبرہ الشریف، مٹی مبارک وہاں سے لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقام قبر رسول، مقام گنبد خضرا، وہاں سے اچھا یہاں اگر صرف اسی پر بات کروں 2 گھنٹے اسی پہ لگ گئے۔ بڑے عجیب عجیب راستے نکلتے ہیں یہاں سے گفتگو کے، مگر صرف 1-2 باتیں پھر بات کو آگے بڑھانا ہے۔ کہاں سے لی؟ مقام قبر رسول سے مٹی جس سے حضور کا جسم پاک ہو۔ جبریل مکہ میں ایک مقام ہے جہاں کعبۃ اللہ بننا ہے، وہاں سے کیوں نہیں؟ جبریل نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ وہاں سے نہیں لی، یہاں سے لی۔ کیوں؟ وہاں کعبہ بنے گا، یہاں کعبے کا کعبہ، وہاں فقط کعبہ ہوگا، یہاں بولے یہاں کعبے کا کعبہ ہوگا، اونچا بولے یہاں کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ۔ چلو یہ تو ایک بات ہوگی، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ جملہ، حضور کعبے کا کعبہ۔ ہم نے ماؤں کی گودوں میں یہ شعر سنا حضرت کا، حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا کعبہ کعبے دیکھو۔ کا کعبہ۔ یہ تو ہم نے ماؤں کی گودوں میں یہ شعر سنے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ ہے کعبے کا کعبہ۔ اس سے بلند جگہ پہ لے جاؤ، چلیں گے یا آرام فرمائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ۔ جاگ رہے ہیں؟ میں ہر تک پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ بیچ میں نا، جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے، تھکے ہیں نہیں تھکے، تو جہاں سنا ہوا اس سے بھی بلند بات آپ کو سنا کرنے والے کون؟ علامہ آلوسی علیہ کہا، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کھولی، وہ آیات تحویل قبلہ کی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب کی رضا کے لیے جہاں تحویل قبلہ کا، کعبہ بدلنے کا منظر ہے، اس مقام پر کمال کی بات لکھی علامہ آلوسی علیہ رحمہ روح المعانی کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک قبلہ بنایا، ہر مخلوق کو اللہ نے قبلہ دیا، ایک ڈائریکشن دی ہے۔ فرشتوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، درجات ہیں، ان کے بھی اللہ نے اپنے اپنے قبلے دیے ہیں ان کو۔ علامہ آلوسی مثلا فرماتے ہیں فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ، جو فرشتے مقرب ہیں ان کا قبلہ ان کا قبلہ عرش ہے۔ وَالرُّحَانِيِّينَ الْكُرْسِيِّ،
اور جو طبقہ روحانیین کا ہے ان کا قبلہ کرسی ہے، وہ کرسی کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وَالْقَرُّبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، اور جو قربیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور، مقربین کا قبلہ عرش، روحانیین کا قبلہ کرسی، قربیین کا قبلہ بیت المعمور، والانبیاء قبل کا بیت المقدس۔ اے محبوب، آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا قبلہ میں نے بیت المقدس کو بنایا، وہ اس طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وَهِيَ قِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، اور آپ کا قبلہ میں نے اس کعبے کو بنایا۔ اصل بات آگے، یہ تو مختلف قبلوں کا ذکر ہے۔ مقربین کا قبلہ عرش، روحانیین کا کرسی، قربیین کا بیت المعمور، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، آپ کا قبلہ یہ بیت اللہ مکہ المکرمہ میں، یہ آپ کا قبلہ ہے۔ آگے نہایت ایمان افروز بات فرماتے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، یہ صرف تیرے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ صرف تیرے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں ہے۔ اب کہانی کہاں تک پہنچی؟ مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا کرسی ہے، قربیین کا بیت المعمور ہے، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور حضور کے جسم پاک کا قبلہ یہ بیت اللہ ہے۔ محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں ہے۔ تو محبوب کی روح کا قبلہ کہاں ہے؟ جب یہ نہیں تو کہاں ہے؟ فرمایا کہ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ میں خود خدا۔ حوالہ میں نے دے دیا، اور بڑا حوالہ ہے، سنیوں کے سر کے تاج ہیں کہ مفسر علامہ آلوسی علیہ رحمہ، وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ اللہ پاک فرمایا تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ آگے سنے جہاں روح پھڑک جاتی ہے، وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، مجھ رب کا قبلہ تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ تیرا خدا ہے، اور خدا کا قبلہ اس کا مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے۔ تیری روح کا قبلہ میں ہوں، میرا قبلہ تو ہے۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی اچھی بات ہے، جیسے میں سادات کہکشاں میں بیٹھا ہوا ہے، وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، میرا قبلہ محبوب تو۔ جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، میں نے اپنا قبلہ بنانا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں نے اپنا قبلہ بنانا، کیا بات۔ قبلہ بنانا، قبلہ بنانا، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، میرا قبلہ تو ہے۔ اچھا پہلی بات یہ سمجھیے کہ باقی جو قبلے ہیں وہ سمتے ہیں عبادت۔ مکے کا قبلہ یہ قبلہ ہے عبادت، عبادت کے لیے رخ ادھر ہوتا ہے، سجدہ کعبے کو بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس سمت سجدہ کرتے ہیں، یہ سمت کعبہ ہے، تو سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، کعبے والے کو ہوتا۔ بے شک، بے شک، کعبے
والے کو ہوتا ہے، والے کو ہوتا ہے. جو کعبے کو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، کعبے والے کو. بے شک بالکل ایسے جیسے رخ فرشتوں کا آدم کی طرف تھا. رخ فرشتوں کا آدم کی طرف تھا. سجدہ آدم کو نہیں تھا، نور محمد کو تھا. پڑھو امام فخر الدین رازی کو، فرمایا کہ وہ سجدہ رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ نور محمد کو تھا. سبحان اللہ. وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ، میرا قبلہ یہ ہے قبلہ عبادت. اور حضور کا وجود پاک یہ اللہ کا قبلہ عبادت نہیں ہے، یہ قبلہ محبت ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بے شک بے یہ شک، قبلہ محبت ہے. محبت ہے. توجہات کا قبلہ ہے، محبتوں کا قبلہ ہے. وہ تو خود خدا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا، عبادت ہم کرتے ہیں. اس نے جو قبلہ بنایا ہے وہ اپنے پیار کا قبلہ بنایا ہے. قبلہ محبت ہے، قبلہ توجہات ہے. میرا قبلہ تو ہے. اس لیے کہا قرآن کی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ، ہم دیکھتے رہتے ہیں محبوب. وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ محبت ہے. سبحان اللہ. واہ، اللہ کا قبلہ محبت ہے. محبت ہے. ہر مخلوق کا ایک قبلہ، یہاں تک کہ خود خالق کا بھی قبلہ ہے، اور وہ پیکر مصطفیٰ ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہاں چلو سمجھ نہیں صحیح مگر بہت بڑا سبق ہے. سادات کی محفل ہے، یہاں یہ بات نہیں کہنی تو کہاں کہنی. اور میں تو الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، ماحول جیسا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے اہل بیت کے ڈنکے تو بجانے ہیں نا. بے شک بے شک بے شک. اس طرح ہمیں موت بھی آ جائے تو کیا ہے؟ ایسے ایسے ماحول میں کھڑے ہو کے بات ہم نے کی ہے جہاں انسان ایسے لڑ جاتا ہے. باتیں نہیں کرنے ساتھ. اب جب یہ فائنل ہو گیا کہ وجود مصطفیٰ قبلہ الہی، اب جو پیکر مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے، جب وہ اللہ کا ہوا قبلہ، جب وہ اللہ کا ہوا قبلہ، قبلہ، قبلہ اللہ کا قبلہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی وجود پاک میں ایک جگر بھی ہے. کیا بات ہے. واہ جی واہ 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 واہ. زندہ باد علامہ صاحب، زندہ باد. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. جیو 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 جیو. واہ. اسی وجود پاک میں ایک ہاں جگر بھی ہے، اور کوئی جگر کا ٹکڑا بھی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجود پاک کو اللہ نے رب نے اپنا قبلہ بنایا ہے. کیا کہتے تیری ٹکے کے کھٹیا منڈا. واہ واہ واہ. بے خبر سے مخانے محمد عرب، وہ جو اللہ کا قبلہ ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجود پاک میں ایک جگر بھی ہے. اس جگر کا کوئی ٹکڑا بھی جو حسنین کی ماں ہے. کیا بات کیا بات. واہ واہ وہ جو ملکہ کائنات ہے، واہ. وہ جو کل ہو اللہ کی شاہدہ، وہ جو فکر مریم کی شاہدہ.
کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. وجود مصطفیٰ قبلہ الہی. اب اس وجود مصطفیٰ کو دیکھیں. اس وجود مصطفیٰ میں ایک جگر اطہر ہے اور کوئی جگر کا ٹکڑا بھی ہے. واہ واہ. ایک بات آگے چلیں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین عینایا. حسن حسین ایک میری یہ آنکھ ہے، ایک میری یہ آنکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات. آنکھیں بھی اسی وجود پاک کا حصہ ہے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات. حسن حسین میری آنکھیں ہیں. آنکھیں ہیں. ایک میری یہ آنکھ ہے، ایک میری یہ آنکھ ہے. اسی وجود پاک کی آنکھیں. آگے سنیں. پھر آگے اسی وجود پاک کے اندر ایک جان بھی ہے. آئے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جان بھی ہے. علی جن کا نفسی. علی تو میری جان ہے.